السلام علیکم۔ بد کردار قسط 35 تحریر نور آصف۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے، ان سے پرزور ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ لائبہ آج رات کے ڈنر میں ذرا اچھا سا اہتمام کروا لینا، شامیر ناشتہ کرتے ہوئے لائبہ سے بولا۔ ڈائننگ روم میں اس وقت لائبہ، شامیر اور مرال تھے۔ جی بھائی، وہ تو میں کروا لوں گی، کوئی خاص بات ہے رات کو؟ فرخندہ ابا نے آج رات پھپھو کی فیملی کو انوائٹ کیا ہے۔ وہ بتا رہی تھی سائم امریکہ سے آیا ہے تو ایک ڈنر ارینج کرنا چاہیے۔ شامیر نے جوس کا سپ لیتے ہوئے مرال کو دیکھا، جس نے ناشتے سے اچانک ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ شامیر نے مرال سے پوچھا۔ دل نہیں کر رہا، مرال نے بے دلی سے پلیٹ کھسکائی۔ شمائل بھی آ رہی ہے کیا؟ مرال اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے بظاہر لاپرواہی سے بولی۔ ظاہر ہے فیملی میں شمائل بھی آتی ہے۔ شامیر مرال کے سوال پر حیران ہوا تھا، جس نے خاص طور پر شمائل کا پوچھا، حالانکہ دونوں کی کچھ خاص بنتی بھی نہیں تھی۔ شامیر کا رویہ جس طرح مرال سے تھا، پل میں ابر سا بن کر اس پر برس جاتا۔ وہ ابھی اس بارش میں سیراب بھی نہ ہو پاتی کہ وہ اسے کڑکتی دھوپ میں لا کھڑا کرتا۔ اسے شامیر خود سے صدیوں کی دوری پر محسوس ہوتا۔ ایسے میں وہ شمائل سے انسیکیور فیل کر رہی تھی، اور ویسے بھی وہ جس طرح شامیر کے ساتھ چپکتی تھی وہ مرال سے بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مرال کی آنکھوں کے سامنے لائبہ کے فنکشن والا منظر آیا تھا جب شامیر شمائل کی کمر میں ہاتھ ڈالے پکچرز بنوا رہا تھا، اور شمائل جس طرح شامیر کو اپنے جلوے دکھا رہی تھی، مرال کو سب سمجھ آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے مرال؟ کس سوچ میں گم ہو؟ شامیر نے مرال کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، مرال لمبی سانس لیتی چیئر کھسکا کر اٹھی اور شامیر کو بغیر دیکھے وہاں سے چلی گئی۔ شامیر اسے جاتا دیکھ کر اچنبھے سے سوچنے لگا کہ اس کی بیوی کے چھوٹے سے دماغ میں آخر کیا چل رہا ہے۔ شامیر اپنی سوچوں کو جھٹکتا ناشتہ کرنے لگا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ اینی نے شمائل کی ڈریسنگ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے؟ جو دکھائی نہیں دے رہا میں نے کیا پہنا ہے؟ شمائل اس وقت بہت تنگ چست وائٹ پجامہ پہنے ہوئے تھی جو ٹخنوں سے کافی اوپر تھا، اور بہت باریک شارٹ وائٹ شرٹ جس پر ہلکا سا کام ہوا تھا۔ اگلا پچھلا گلا کافی گہرا تھا۔ بالوں کو اس نے جوڑے کی شکل دے رکھی تھی، لمبے آویزے پہنے اور ڈارک میک اپ کیے ہوئے تھی۔ تم نے اپنا ڈریس دیکھا ہے؟ کتنا چست اور باریک ہے۔ سائم بائی دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اینی نے غصے سے اسے اوپر سے نیچے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ کس خوشی میں مجھ پر روب ڈالے گا؟ چھوٹا ہے مجھ سے۔ شمائل اپنی لپسٹک کو آخری ٹچ دیتے ہوئے بولی۔ بات چھوٹا یا بڑا ہونے کی نہیں ہے، بات صحیح یا غلط ہونے کے۔ آئی ایم سوری، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر تمہارا جسم اس وقت دعوت نظارہ پیش کر رہا ہے، اور تم جس کے لیے اتنا تیار ہوئی ہو مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں ایک نظر بھی دیکھنا پسند کرے گا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو جس طرح 7 پردوں میں رکھتے ہیں انہیں تم بے پردہ کیسے اچھی لگ سکتی ہو؟ اینی تعصب سے اس کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے بولی۔ شمائل نے اینی کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ یہی تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، بیوی 7 پردوں میں ہو مگر باہر کی عورت بے پردہ ہی مرد کو پسند آتی ہے۔ شمائل نے آنکھ ماری۔ اوہ، تو تم مانتی ہو تم باہر کی عورت ہو اور ہمیشہ باہر کی ہی رہو گی؟ پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ مرد باہر کی ایسی عورت جو خود کو یوں بے تقریر کرے اسے کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں کو تراوت تو بخش سکتا ہے مگر اسے گھر کی عزت کبھی نہیں بناتا۔ تو اپنا مقام تم نے خود ہی واضح کر دیا۔ اینی اس کی ڈریسنگ پر چوٹ کرتے ہوئے استحصائیہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ شمائل کچھ پل اینی کو گھورتی رہی اور پھر ہنس دی۔ پتہ ہے مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگ رہی، جانتی ہو کیوں؟ تم دیکھنا شامیر کو میں بہت جلد اپنی اداؤں اور جلووں سے اپنا اسیر بنا لوں گی۔ شمائل اپنی گہری لپسٹک کو اور گہری کرتے ہوئے بولی۔
اینی اسے تعصب سے دیکھ کر رہ گئی، وہ اس کی عقل پر ماتم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ شمائل جب تیار ہو کر باہر آئی تو سائم نے اس کی ڈریسنگ دیکھ کر منہ کا زاویہ بگاڑ کر صفیہ کو دیکھا تھا۔ وہ جزبز ہوتی ہی نظریں پھیر گئی۔ شمائل، ڈریس چینج کر کے آؤ یا پھر دوپٹہ اوڑھو۔ سائم سرد لہجے میں بولا، تم مجھ پر اپنی دھونس مت جماؤ، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ شمائل نے سائم کی بات چٹکیوں میں اڑائی، تو ٹھیک ہے، پھر ہم کہیں نہیں جا رہے۔ سائم نے کہتے ہی اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے، شمائل نے غصے سے سائم کو گھورتے ہوئے اندر کا رخ کیا۔ وہ سفید نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے باہر آئی، جس نے کچھ حد تک اس کی ڈریسنگ کو کور کر لیا تھا۔ سائم لب بھینچ کر اسے ایک نظر دیکھ کر گاڑی کی طرف بڑھا تو صفیہ نے اطمینان کا سانس لیا تھا، ورنہ وہ دونوں کے غصے اور ضد سے اچھی طرح واقف تھی۔ میرال کب سے کبرڈ کھولے ڈریسز کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے کوئی پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ سارے ڈریس لائبہ کے لائے ہوئے تھے، سب بہت اچھے اور خوبصورت تھے، مگر آج کے لیے اسے کچھ اسپیشل چاہیے تھا، کچھ الگ سا، کچھ ایسا پہنے جسے دیکھ کر کچھ ایسا جسے پہنے دیکھ کر شامیر اس کے سحر سے نکل نہ سکے۔ آخر کار بہت سوچ بچار کے بعد میرال نے چوڑی دار پجامے کے ساتھ شاکنگ پنک کلر کا کلیوں والا فراک منتخب کیا، جو بہت نازک اور سٹائلش تھا، جس پر خوبصورت نازک سے بارڈر والا پیور کا خوبصورت دوپٹہ تھا۔ میرال نے ڈریس زیب تن کر کے آئینے میں طائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ میرال نے بال سٹریٹ کر کے کھلے چھوڑ رکھے تھے، مگر اوپر سے پن اپ کیے ہوئے تھے۔ میرال نے اپنی گھنی پلکوں پر مسکارے کا کوٹ لگایا تھا، جس سے میرال کی آنکھیں اور خوبصورت اور پلکیں خمدار لگنے لگی۔ میرال نے اپنے ہونٹوں پہ شاکنگ پنک لپسٹک لگائی، ذرا سی تیاری نے میرال کے حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ میرال کی نظر اپنی گردن کے تل پر ٹھہر گئی۔ شامیر کتنا دیوانہ تھا اس تل کا، مگر اب تو اسے نظر ہی نہیں آتا۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میرال نے لائنر برش سے تل کو مزید ڈارک کیا، سفید گردن پر وہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ شامیر کے فرار کے سارے راستے بند کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا آج میرال نے۔ ایک پل کے لیے میرال کے ہاتھ رکے تھے، اسے یاد آیا تھا ایک دفعہ پہلے بھی وہ شامیر کے لیے تیار ہوئی تھی تو شامیر نے کیسے اس کی ہتک کی تھی، کیسے اس کی تذلیل کی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ دوسرے ہی پل خود کو تسلی دیکھی تھی کہ وہ بے شک شامیر کے لیے تیار ہوئی ہے، مگر آج گیدرنگ بھی تو ہے گھر میں، بظاہر تو وہ بھی سب کی طرح تیار ہوئی ہے۔ لیکن میرال کو آج شدت سے ایک بات کا ادراک ہوا تھا، اگر مرد عورت کے معاملے میں حساس ہوتا ہے، اسے لے کر غیرت مند ہوتا ہے، تو عورت بھی اپنے شوہر کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے، اسے بھی غیرت آتی ہے اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ دیکھے۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ اس لیے آج پھر میرال نے اپنی انا کو مار کے شامیر کو منانے کا سوچا تھا۔ میرال نے دوپٹہ اوڑھا تو اس کا خوبصورت چہرہ اور دمکنے لگا۔ میرال نے آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پر طائرانہ نگاہ کے ساتھ فاتحانہ نگاہ بھی ڈالی تھی اور مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ میرال کمرے سے باہر آئی تو لائبہ نے میرال کو دیکھ کر چیخ ماری تھی، اف بھابی، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، بھائی تو گئے آج کام سے۔ میرال لائبہ کی تعریف پر مسکرا کر رہ گئی۔ یہ ساری تیاری اس نے خاص طور پر شامیر کے لیے کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی شامیر شمائل کو ایک نظر بھی اٹھا کر دیکھے، اس لیے وہ تمام ہتھیاروں سے لیس ہوئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ شامیر آج اس سے نظریں ہٹانا بھول جائے گا۔ میرال کے ہونٹوں کو شرمیلی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ فرخندہ نے کاٹ دار نظروں سے میرال کو دیکھا، جو واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسی خوبصورتی اور معصومیت نے میرے بھائی کو دیوانہ بنا رکھا ہے، فرخندہ نے نفرت سے میرال کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ تم بھی بہت کیوٹ لگ رہی ہو، میرال نے لائبہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ لائبہ پرپل ٹائٹس کے اوپر سلیو لیس شرٹس اور اس پر لانگ فل سلیوز گاؤن پہنے ہوئی تھی، بالوں کی اونچی سی پونی بنائے بہت سٹائلش لگ رہی تھی۔
ہاں مگر آپ کا 1% بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لائبہ نے بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکالے تو میرال کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ فرخندہ بی بی مہمان آ گئے ہیں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، شاہدہ فرخندہ سے بولی۔ شاہدہ انہیں یہاں لے کر آؤ، وہ مہمان تھوڑی ہیں، وہ تو اس گھر کے فرد ہیں، تمہیں کس نے کہا انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ؟ فرخندہ نے خاص طور پر میرال کو دیکھ کر جتاتی نظروں سے کہا تھا، جس پر میرال نے ناسمجھی کے عالم میں فرخندہ کے ایکسپریشن کو دیکھا تھا۔ وہ لوگ اس وقت سٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بہت بڑا اور عالی شان تھا۔ سفید چمچماتا ماربل، خوبصورت آرام دہ ایل شیپ میں وائٹ کلر کا صوفہ ایک طرف تھا اور دوسری طرف ڈارک میرون کلر کا صوفہ تھا۔ بڑے بڑے گلاس ڈور چاروں طرف لگے ہوئے تھے، ہر طرف خوبصورت مہنگے بیرون ممالک سے لائے گئے بڑے بڑے مجسمے اور شو پیس رکھے گئے تھے۔ فرخندہ انہیں لیے سٹنگ ایریا میں داخل ہوئی تھی۔ شمائل میرال کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے لگا تھا میرال بہت سادہ حلیے میں ہوگی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی شامیر اور میرال کے بیچ آج کل سرد مہری کی دیوار ہے۔ مگر میرال تو اپنا دو آتشہ روپ لیے پورے حق اور کانفیڈنس کے ساتھ کھڑی شمائل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح چیلنج نظر آ رہا تھا۔ اس سے میرال کی نظریں بہت کچھ جتا رہی تھیں، جیسے اسے چیلنج کر رہی ہوں، وہ کچھ بھی کر لے، وہ اس کے قدم 1 انچ بھی نہیں ہلا سکتی۔ شمائل اس کا کانفیڈنس اور خوبصورتی دیکھ کر لڑکھڑائی تھی۔ اسے اپنی دال گلتی مشکل لگی۔ اینی نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ شمائل کو دیکھا۔ اینی نے ایک نظر میرال کو دیکھا جو بے انتہا دلکش اور خوبصورت لگ رہی تھی، اور دوسری نظر شمائل پر ڈالی جس کا رنگ میرال کو دیکھ کر فک ہوا تھا۔ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ اینی نے طنزیہ جملہ شمائل پر اچھالا اور لائبہ اور میرال کی طرف بڑھ گئی، جو سٹنگ ایریا میں ایک طرف کھڑی تھی۔ شمائل غصے سے فرخندہ کی جانب بڑھ گئی، جہاں صفیہ بڑی خوش اخلاقی سے فرخندہ سے مل رہی تھی۔ واؤ بھابھی، آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، آج تو شامیر بھائی آپ کو دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے۔ اینی مسکراتے ہوئے بلند آواز میں بولتے ہوئے میرال کے گلے لگی تھی۔ لائبہ اینی کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تمہارے آنے سے پہلے میں بھی بھابھی سے یہی کہہ رہی تھی۔ لائبہ مسکراتے ہوئے اینی کے گلے لگی۔ جی ہاں، آپ عورتوں کے پاس بہت ہتھیار ہوتے ہیں، ہم مردوں کو چاروں شانے چت کرنے کے 1 سیکنڈ میں اپنے قدموں میں لا سکتی ہیں، اور اگر مرد اس عورت کا دیوانہ ہو تو بچنے کے کوئی چانسز نہیں۔ سائم لائبہ کے پاس کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا گمبھیرتا سرگوشی نما آواز میں اس کے کانوں کے پاس آ کر بولا۔ لائبہ نے اس کی بات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے سرخ ہوتے اپنی نظریں چرائی تھیں، جو اپنی لو دیتی نظروں سے اور معنی خیز جملوں سے اسے بہت کچھ پاور کروا گیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، میں سائم ہوں، لائبہ کا فرسٹ کزن۔ میں نے آپ کے متعلق اینی سے بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر آپ کو دیکھ کر احساس ہوا۔ اینی نے تو آپ کی تعریف میں بہت مبالغہ رائی سے کام لیا ہے، آپ تو بہت زیادہ خوبصورت ہیں، واقعی میں شامیر بھائی بہت لکی ہیں۔ سائم نے بہت سادہ لہجے میں بالکل صاف دل کے ساتھ میرال کی تعریف کی تھی۔ سائم واقعی میں میرال سے امپریس ہوا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور سادگی سب سے بڑھ کر اسے دوپٹے اور پورے لباس میں دیکھ کر سائم کے دل میں میرال کے لیے عزت بڑھی تھی۔ سائم کی تعریف پر فرخندہ، شمائل اور صفیہ نے ناک چڑھایا۔ سچی میرال کے پاس تو اپنی خوبصورتی کا ہتھیار ہے، جسے وہ مردوں پر چلا کر اپنا دیوانہ بناتی ہے، کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہونے کی؟ فرخندہ نفرت سے بڑبڑائی تھی، حالانکہ میرال سب کے مقابلے میں بہت کم تیار تھی، اور میک اپ میں بھی صرف اس کے چہرے پر لپسٹک تھی، باقی سب بشمول فرخندہ سب جدید تراش خراش فٹنگ ڈریس اور دوپٹوں سے بے نیاز تھی، صرف میرال ہی تھی جس نے خود کو اچھی طرح کور کر رکھا تھا۔ شمائل نے فرخندہ کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ شمائل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہ فرخندہ کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا سوچ کر گہرا مسکرا کر رہ گئی۔ میرال سائم کی
تعریف سن کر مسکرائی تھی۔ سائم لائبہ کو گہری نظروں کے حصار میں لیے فرخندہ کی طرف بڑھ گیا۔ زیان شامیر کے ساتھ ایک میٹنگ میں مصروف تھا جب شمائل کالنگ پر اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ اس کا فون دوبارہ سے رنگ ہوا تو اس نے غصے سے فون کو دیکھا۔ زیان جانتا تھا شمائل ایک نمبر کی ڈھیٹ لڑکی ہے۔ زیان موبائل سائلنٹ پر لگا کر شامیر کی طرف متوجہ ہوا جو اس سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد زیان شامیر کے آفس سے باہر آتا شمائل کو کال ملانے لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جب میں نے ایک دفعہ کال کاٹی تھی تو دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زیان شمائل پر دھاڑا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری آواز سننے کا۔ میری بات غور سے سنو۔ میں اس وقت شامیر کے گھر پر ہوں۔ تم نے کہا تھا میرال اور شامیر کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر یہاں پر ایسے کوئی آثار نہیں لگ رہے۔ کیا مطلب؟ زیان نے پریشانی سے شمائل کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے فون ایک کان سے دوسرے کان منتقل کیا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر ان میں سب کچھ ٹھیک نہیں تو آج ہو جائے گا۔ میرال اپنے تمام تر حسن اور اداؤں کے ہتھیار سے لیس شامیر کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر شامیر نے آج اسے دیکھ لیا تو ہمارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ پہیلیاں مت بجواؤ، سیدھی بات کرو۔ زیان اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے آہستہ آواز میں بولا۔ آج شامیر کو گھر آنے سے روک لو یا پھر خود آ کر دیکھ لو یہاں پر۔ شمائل غصے سے دھاڑتی ہوئی فون بند کر چکی تھی۔ زیان کچھ سوچتا ہوا شامیر کے روم میں آیا تھا جہاں شامیر اپنا کوٹ پہنتے ہوئے گھر جانے کی تیاری میں تھا۔ شامیر کدھر جا رہا ہے تو؟ زیان نے پوچھا تو شامیر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ گھر جا رہا ہوں اور کدھر جانا ہے؟ ویسے ابھی آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں ڈنر پر۔ اچھا، زیان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شامیر زیان کو پریشان دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں یار، ابھی فرخندہ آپا کا فون آیا تھا، مجھے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے تو بس مجھے لگا تجھے کوئی اعتراض نہ ہو۔ زیان ہچکچاتے ہوئے بولا۔ ارے مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ اگر تجھے فرخندہ آپا نے انوائٹ کیا ہے تو بھی چل، اور تو کب سے فارمل ہونے لگا؟ شامیر نے مسکراتے ہوئے زیان سے کہا۔ چل پھر تیرے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ زیان شامیر کی ہمراہی میں آفس کی بلڈنگ سے نکلتا ہوا بولا، جس پر شامیر اور زیان نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے جہاں ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شامیر اور زیان جب گھر میں داخل ہوئے تو شمائل شامیر کو دیکھتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ ہائے شامیر، کیسے ہو؟ شامیر نے شمائل کو بیزاری سے خود سے دور کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ شامیر خشک لہجے میں بولتا سٹنگ ایریا کی طرف آیا جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ شامیر سب سے ملتا ہوا صوفے پر بیٹھا تھا۔ زیان بھی شامیر کے ساتھ ہی صوفے پر برجمان ہوا۔ شمائل برا سا منہ بناتے شامیر کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اتنا تیار ہوئی تھی اس کے لیے۔ شامیر نے اس کی طرف ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ زیان نے اشارے سے شمائل سے میرال کا پوچھا جو وہاں پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرال اپنے روم میں کسی کام سے گئی تھی۔ میرال سٹنگ ایریا میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا زوردار تصادم ہوا تھا کسی سے۔ میرال نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے شامیر کھڑا تھا۔ شامیر تو سٹل ہو گیا تھا میرال کو دیکھ کر، بالکل ایک مجسمے کی طرح۔ شامیر جیسے ایک طلسم میں جکڑا جا چکا تھا۔ شامیر اور میرال جس جگہ پر کھڑے تھے وہاں پر سب کی نظریں ان پر تھیں۔ شامیر کے ایسے دیوانہ وار دیکھنے پر ملازماؤں کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ بکھری تھی۔ لائبہ بھی بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ کنٹرول کر رہی تھی۔ سائم بھی شامیر کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ زیان اور شمائل کا برا حال تھا یہ منظر دیکھ کر۔ فرخندہ اور صفیہ بیگم کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ شامیر کی ایسی بختیاری پر جو کسی کا بھی لحاظ کیے میرال کو والہانہ اور پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرال شامیر کے ایسے دیکھنے پر شرم سے سرخ ہوئی تھی اور میرال نے اپنی گرتی لرزتی پلکوں کے چلمن اٹھا کر شامیر کو دیکھا تھا اور پھر بڑی ادا سے مسکراتے ہوئے شامیر کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ شامیر تو جیسے پاگل ہوا تھا میرال کی اس ادا پر۔
دل تھا کہ 120 کی رفتار پر دھڑکنے لگا۔ میرال جان بوجھ کر شامیر کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ اپنی اداؤں اور حسن سے آج شامیر کو بے بس کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جو بھی تھا وہ شامیر کی بے اتنائی اور سرد مہری تو برداشت کر سکتی تھی، مگر شامیر کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اسے فرخندہ شمائل صفیہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میرال خود جان بوجھ کر آج شامیر سے ٹکرائی تھی، اور اس کی توقع کے عین مطابق شامیر کا اس پر نظریں ہٹانا محال تھا۔ میرال مسکراتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ وہاں پر زیان کو بیٹھا دیکھ کر میرال نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے بہت کچھ جتایا تھا، اور شمائل کو تو طنزیہ اور استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ کر رہ گئی۔ شامیر ٹرانس کی کیفیت سے باہر آیا تھا اور میرال کو پکارا۔ وہ جو صوفے پر بیٹھنے ہی لگی تھی، شامیر کی پکار پر مسکراتے ہوئے شامیر کی طرف بڑھی۔ جی شامیر، میرال نے شامیر کے سامنے جا کر مسکراتے ہوئے ایک ادا سے کہا، تو شامیر کو لگا کہ اس کا دل بے قابو ہو کر باہر آ جائے گا۔ آج میرال کا ہر انداز اسے پاگل کر رہا تھا۔ شامیر نے میرال کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے اوپر کمرے میں آنے کو کہا۔ میرال شامیر کے بے باک اشارے پر سرخ ہوئی تھی، مگر اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود سے اوپر جاتی۔ اس نے شامیر کی سرخ بوجھل آنکھیں دیکھ لی تھیں، جن میں کتنے دنوں کے پیاسے جذبات ہلکورے لے رہے تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ شامیر چند قدم آگے بڑھا تھا اور پھر مڑ کر میرال کو دیکھا جو وہیں پر جمی کھڑی تھی۔ شامیر جانتا تھا میرال کبھی خود سے اوپر نہیں آئے گی۔ اس کی قربت سے تو میرال کی ویسی ہی جان جاتی تھی، اور آج اتنے دن بعد شامیر کے جنون کا مقابلہ کرنا میرال کے بس کی بات نہیں تھی۔ شامیر میرال کی طرف مڑا تھا اور رک کر میرال کو ایک گہری نظر سے دیکھا۔ مجھے اوپر تم سے ایک کام ہے، چلو میرے ساتھ۔ شامیر میرال کو کہتا اس کا ہاتھ پکڑے سٹنگ ایریا سے باہر کی طرف چلتی پڑا۔ صفیہ بیگم تو لاحول ولا ہی پڑتی رہ گئی۔ زیان تو سرخ چہرے کے ساتھ سٹنگ ایریا سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے دل میں تو بھانبڑ جل اٹھے تھے، یوں شامیر کا پورے حق سے میرال کو اپنے کمرے میں لے جانے سے۔ باقی سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، اور لائبہ نے پورے دل کے ساتھ میرال کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔